لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي هدانا لهذا جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتمنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتاب الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رعوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، جس موضوع کے تحت ہماری مجالس اعضاء کا سفر جاری ہے وہ موضوع ہے انسان اور ایمان، جس کے ذیل میں ہم نے انسان اور ایمان کی مختلف خصوصیتوں کی طرف اشارہ کیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے اور انسان کی ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے. مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، مختلف سلیقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا پیام اور پیغام پہنچایا ہے، اور انسان کی ترقی اور انسان کے کمال کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو فراہم کیا ہے. انسان اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علم ہے، تو اگر اسے کتاب کی ضرورت ہے تو کتاب، اسے ٹیچر کی ضرورت ہے تو ٹیچر، اسے ماحول کی ضرورت ہے تو ماحول. ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فیسیلیٹیز فراہم کی، انسان کو امکانات فراہم کیے ہیں، جو اسپریچول فیسیلیٹیز ہیں، امکانات ہیں، جس کے ذریعے سے انسان بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے، جو اپنا کھویا ہوا مقام ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تھا، مسجود ملائک بنایا تھا، انسان نے اس کو مقام کو کھو دیا تھا، تو پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امکانات فراہم کی، انعامات سے نوازا تاکہ انسان دوبارہ اس کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کر سکے. اللہ رحیم ہے، اللہ نے ہر طرح کا دروازہ انسان کی ترقی کے لیے کھول رکھا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ ساری دنیا جہنم میں چلی جائے، بلکہ مین ایم اور مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے اور نجات یافتہ ہو، اس دنیا میں بھی خوش رہیں اور اس دنیا میں بھی خوش رہیں. تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کے ذریعے، کمانڈس کے ذریعے، حکم کے ذریعے، امر بالمعروف کے ذریعے، نہی از منکر کے ذریعے انسانوں کو ہدایت کی طرف بلایا. کبھی افراد نے قیام کیا، لوگوں کو بلایا، کبھی انبیاء نے، کبھی اولیاء نے، کبھی اوصیاء نے، اور مختلف طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنائے. انسان کے جو ضمیر میں، انسان کے جو وجود میں وہ پوٹینشیل موجود تھا، تو اس سے پروردگار عالم نے اس کو سنوارا، سجایا اور انسان کے سامنے اور ترقی کے تمام راستوں کو کھلا رکھا ہے. کل کی مجلس ہم نے اشارہ کیا کہ پیغمبر اسلام نے انسان کو عدالت کی طرف بلایا، اعتدال کی طرف اور احسان کی طرف بلایا، اور اس کی جو پرسنل رسپانسبلٹیز ہیں کہ وہ کس طرح زندگی اس کو گزارنا ہے، اس کا سبق پیغمبر اسلام نے سکھایا ہے.
ایک جو ہنر انسان کے اندر موجود ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کی طرف اللہ نے کئی طریقوں سے، ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں اشارہ کیا کہ انسان کے اندر ایک جو صفت موجود ہے وہ تجارت والی صفت ہے۔ انسان بہت پسند کرتا ہے کچھ چیزوں کو دے اور کچھ چیزوں کو لے۔ انسان تاجر بننا پسند ہے انسان کو۔ انسان ایک فطری طور پر ایک بزنس مین ہے، وہ اپنے وجود میں کچھ چیزوں کو عطا کرتا ہے اور کچھ چیزوں کو لینا چاہتا ہے۔ لین دین کا جو بازار ہے، لین دین کا جو سسٹم ہے، وہ یہ نہیں کہ کسی دنیا نے انسان کو انٹروڈیوس کرایا ہو، بلکہ خود انسان کی فطرت میں وہ چیز موجود ہے۔ انسان سجدہ بھی کرتا ہے تو انتظار کرتا ہے کہ سجدے کے بدلے ہمیں کچھ ملے، اور ملنے کا انتظار اور سجدہ کرنے کی توقع یہ انسان کے اندر موجود ہے۔ وہ پکارے کر کہے گا پروردگار سے، پروردگار میں نے محنت کی ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے سجدے کیے ہیں، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اس نیچر سے اچھی طرح واقف ہے۔ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا، ثواب کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ مکمل سورہ جنت کی تعریف میں اور جنت کی نعمتوں کا کے ذکر میں بیان ہوئے ہیں، نازل ہوتا کہ بندہ کم سے کم اگر یہی تجارتی جو اس کا ذہن ہے، جو بزنس والا مائنڈ ہے اس کا، اس اعتبار سے صحیح بندہ صحیح راستے پر آ جائے اور بندگی کے راستے پر آ جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے انعامات اور نعمتیں انسان کے حوالے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق ہی کیا ہے انسان کے لیے، اگر شعور یہ بھی ہے تو وہ لے لے۔ اگرچہ بزرگ شخصیتیں ایسی بھی موجود رہی ہیں جنہوں نے نعمات کی طرف، جنت کی طرف توجہ نہیں کی، یا انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ ہمیں کیا ملے گا، بلکہ انہوں نے ذمہ داری کا احساس کیا۔ شکراً لہو و حقاً لعبادتہ ہی، انہوں نے کہا کہ ہم سجدہ جو کرتے ہیں، عبادت جو کرتے ہیں، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہم لے چکے ہیں، اس کے مقابل میں انسان کو شکر ادا کرنا ہی ہے، اور شکر کا بہترین طریقہ نماز ہے اور سجدہ یا عبادت کا حق ہے۔ اللہ کا خالق ہے، وہ معبود ہے، تو بندہ حق تصور کرتے ہوئے عبادت انجام دیتا ہے۔ جیسے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، پروردگار اتنی نعمتیں ہم لے چکے ہیں اور اتنی نعمتوں سے تو نے ہمیں نوازا ہے، اگر نافرمانی پر سزا کا بیان نہ بھی ہوتا تب بھی ہم سجدہ کرتے۔ اگر قرآن مجید میں یہ نہ کہا جاتا کہ اگر جو عبادت نہیں کرے گا ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اگر یہ بھی نہ ہوتا، سزا کا تصور بھی نہ ہوتا، تب بھی ہم سجدہ کرتے۔ یعنی میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں اس حدیث کا ترجمہ، پروردگار اگر تو سجدے کا حکم نہ بھی دیتا تو اتنی نعمتیں لے چکے ہیں کہ سر خود بخود سجدے میں جھک جاتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چونکہ انسان کا ذہن ہے، تجارتی ذہن ہے اور بزنس مائنڈ ہے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے الفاظ قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں جس میں تجارت کی بو آتی ہے، بزنس کی خوشبو آتی ہے، میں کہہ سکتا ہوں، تاکہ آپ لوگ جو تجارت کر رہے ہیں وہ اپنے اندر فیل کریں کہ پروردگار عالم نے اس طریقے سے بھی بندوں سے گفتگو کی ہے تاکہ بندہ جو ہے وہ نجات کی طرف آ جائے۔ قرآن مجید میں لفظ تجارت بھی استعمال ہوا ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا تمہیں ایسی تجارت میں بتاؤں، ایسی تجارت کی طرف تمہیں گائیڈ کروں، ایسے بزنس کی طرف، وہ بزنس جو تمہیں عذاب سے بچا لے گا، دردناک پینفل عذاب اور پنشمنٹ سے تمہیں بچا لے گا۔ تؤمنون باللہ و رسولہ، وہ تجارت کا پہلا پرنسپل اور پہلا اصول یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ چونکہ لفظ تجارت کا بھی استعمال ہے تو ظاہر سی بات ہے بندہ خود بخود اس آیات کی طرف آئے گا، ان سوروں کی طرف آئے گا جن سوروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، یا سورہ جمعہ کی آیتوں میں، مشہور و معروف آیتوں میں ہم بار بار اس کو پڑھتے ہیں کہ جب نماز جمعہ کا وقت آئے، جب مؤذن تمہیں آواز دے، ندا دے اور پکارے، فَاسْتَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اس لیے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ایک بندے کی ذمہ داری ہے، بندے کی رسپانسبلٹیز میں سے ایک رسپانسبلٹی ہے۔
عبادت انجام دینے کے لیے دوڑو، اور جب نماز ختم ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ پہلے کا تجارت چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کے لیے تجارت چھوڑ دو۔ بے یعنی خرید و فروخت، بے یعنی بیچنا اور خریدنا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پر تجارت کے معنی میں ہے۔ تو تجارت چھوڑ دو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور تم عبادت کرو، ذکر پروردگار۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو زمین میں پھیل جاؤ تجارت کرو، بزنس کرو، کماؤ، اور وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور یاد رکھو اللہ کو درمیان میں رکھو، اللہ کے فضل سے اللہ تبارک بہت کچھ عطا کرے گا۔ نماز سے پہلے تم اکیلے تھے، نماز پڑھنے کے بعد اب اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ کا فضل تمہارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تمہارے بزنس میں بھی ترقی ہوگی۔ نماز سے پہلے اگر ذکر کی طرف نہ جاتے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اسے صلہ مل جاتا ہے، عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں حصہ تمہارا مل جائے، لیکن ذکر پروردگار کے لیے آدھا گھنٹہ تم نے تجارت کو چھوڑ دیا تو گھبراؤ نہیں کہ نقصان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نقصان نہیں ہوا ہے، جب ذکر کے بعد جاؤ گے ہمارا فضل تمہارے شامل حال ہوگا۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اس کے بعد تمہاری تجارت میں رونق بڑھے گی، تمہاری تجارت میں فائدہ بڑھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی لفظ تجارت، لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ انسان کے اندر وہ ہے نیچر میں کہ انسان تجارت کرتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں انسان اپنے آپ کو بھی کبھی کبھار ایسا انسان اپنے آپ کو بھی بیچ دیتا ہے، کبھی قلم بکتا ہے، اپنے آرام اپنی منزل، کبھی قلم بکتا ہے، کبھی زبان بکتی ہے، کبھی ذہن بکتا ہے، کبھی لفظ بکتے ہیں، کبھی جملے بکتے ہیں، نہیں کبھی فکر بک جاتی ہے۔ انسان بھی مارکیٹ میں لوگ انسان کے بھی خریدار ہیں، اگرچہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم بک رہے ہیں، ہمارا ملک قرضدار ہو جاتا ہے، ملک بک جاتا ہے، پورے شہر کا شہر بک جاتا ہے، ملک کا ملک بک جاتا ہے۔ کتنے ملکوں کو آج دنیا والوں نے خرید کے رکھا ہوا ہے، اور ان کے ذہنوں کو خریدا ہوا ہے، ان کی سوچ کو خریدا ہوا ہے، ان کی زبانوں کو خریدا ہوا ہے۔ ایک جملہ ظالم کے خلاف نکلتا نہیں ہے۔ ظلم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے باہر ظلم ہو رہا ہے، آنکھوں میں ایک قطرہ آنسو نکلتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ذہن بھی بکا ہوا ہے، سوچ بھی بکی ہوئی ہے۔ کبھی قلم بکتا ہے، کبھی زبان بکتی ہے، کبھی سوچ بکتی ہے۔ تو کبھی کبھار انسان ریٹیل میں بکتا ہے، کبھی کبھار انسان ہول سیل میں بک جاتا ہے، کمپلیٹ انسان کا وجود ہی بک جاتا ہے۔ تو یہ بکنا ہے انسان کی زندگی میں، چیزوں کو بیچتا ہے، کبھی انسان خود بک جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، انبیاء کو بھیجا، اسی انسان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم بکنے والی چیز نہیں ہو۔ تمہارے ذہن میں جو زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، تمہاری گردنوں میں جو چینس ہیں، تمہارے ہاتھوں میں جو ہتھ کڑی ہے ظالموں کی طرف سے ڈالی ہوئی ہے، تمہارے سوچ کو جو بدلا جا رہا ہے، انبیاء آتے کیا ہیں؟ ان زنجیروں سے انسان کو آزادی دلاتے ہیں۔ انسان کو وہ غلامی سے آزادی دلانا در حقیقت اصل میں آزادی ہے، اصل میں فریڈم ہے۔ پریزن سے نکال دینا آسان ہے، افکار سے نکالنا اور ان کو وہاں سے لے کر اور آزاد کر دینا یہ بہت بڑا کمال تھا جو انبیاء کرام نے اپنی زندگی میں بتایا ہے۔ تو انسان بکتا ہے اور انسان کے نیچر میں ہے۔ تو یہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، اپنی مجلس کا آغاز کریں گے۔ انسان کو بکنا ہی ہے، انسان کو بیچنا ہی ہے۔ کس کے ہاتھوں بیچیں؟ اس نیچر کو تو انسان دبا نہیں سکتا، اس فطرت کو تو دبا نہیں سکتا، فطرت کو تو ختم نہیں کر سکتا۔ فطرت میں ہے کہ بکے، بیچے، کیا بیچے، کس کے ہاتھ میں بیچے، کتنی قیمت پر بیچے، یہ سوال ہے۔ قرآن مجید ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ تمہیں بکنا ہی ہے تو چلو اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں پر بیچو۔ اپنے آپ کو بیچنا ہی ہے، اپنے باڈی کو، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو، اپنی فکر کو اللہ کے حوالے کرو۔ اللہ تمہارے ہر ایکشن کو خریدتا ہے، اللہ تمہارے ہر عمل کو خریدتا ہے، اللہ تمہارے ہر انٹینشن کو خریدتا ہے۔ نہیں اس طرح سے ہم گفتگو کریں، پروردگار عالم انسان کی نیتوں سے بھی واقف ہے، نیت کو بھی خریدتا ہے۔ کوئی دنیا میں نیت کا خریدار نہیں ہے،
ایک امپلائی نہیں کہہ سکتا اپنے باس سے, اپنے امپلائر سے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا, کمپنی کے بارے میں اچھا سوچ رہا تھا, اسے انعام ملنے والا نہیں ہے. نیت کو کوئی دنیا کی انڈسٹری نہیں خریدتی ہے, کوئی مالدار انسان کی نیت کو نہیں خریدتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری نیتوں کو بھی خرید لیتا ہوں. گھر سے نکلے تھے مجلس میں آنے کے لیے, گھر سے نکلے تھے نماز میں جانے کے لیے, جام لگ گیا, ٹریفک جام ہو گئی, انسان آگے نہیں بڑھ پایا, راستہ اسے نہیں ملا, دیکھتا رہا, وقت گزر گیا. جب وہ پہنچا مجلس میں, مجلس ختم ہو چکی تھی, پہنچا مسجد میں, نماز ختم ہو چکی تھی. کیا مجھے ثواب نہیں ملے گا؟ کیا مجھے ریوارڈ نہیں ملے گا؟ آواز قدرت آئے گی, چونکہ تیری نیت یہ تھی کہ تم مجلس میں پہنچ جائے یا نماز میں پہنچ جائے, تو اس نیت پر ہم تمہیں ریوارڈ دیتے ہیں, اس نیت پر تو ہمیں تمہیں انعام دیتے ہیں. دنیا کی کوئی انڈسٹری انعام نہیں دیتی ہے. کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا, مولا فرشتے تو لکھتے ہیں, ہم جب نیک عمل انجام دیتے ہیں تو فرشتے لکھتے ہیں, جو کرام کاتبین ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو 2 فرشتے ہمارے شولڈرز پر ہیں, وہ ہمارے اعمال کو لکھیں گے, ہمارے نیکیوں کو لکھیں گے. جب کام ہم کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے لکھنا, لیکن ہماری نیت کو وہ کیسے لکھتے ہیں؟ سوال اچھا ہے نہیں. وہ ہماری انٹینشن کو کیسے لکھتے ہیں؟ کیا ہوگا جواب؟ اگر میں اچھا سوچوں تو فرشتوں کو کیسے پتا چلے گا کہ میں اچھا سوچ رہا ہوں؟ خدا نخواستہ میں برا سوچوں تو فرشتوں کو کیسے پتا چلے گا کہ میں برا سوچ رہا ہوں؟ امام نے فرمایا جب تم اچھا سوچو گے, تمہاری نیت اچھی ہوگی, تو تمہارے بدن سے خوشبو نکلے گی. وہ فرشتے سمجھ جاتے ہیں اس کی نیت اچھی ہے. خوشبو کا تعلق پرفیوم سے نہیں ہے, نیتوں سے ہے. خوشبو کا تعلق عطر سے نہیں ہے, انسان کی اچھی نیت سے. جتنی نیت اچھی ہوگی اتنی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی, جتنی نیت صاف ہوگی اتنی خوشبو کا احساس ہوتا ہے. اولیاء اللہ نے بیان کیا ہے کہ مولا کائنات مسجد میں اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, بات کر رہے تھے اصحاب کے ساتھ, حدیث بیان کرتے تھے. مسجدیں در حقیقت اس زمانے میں سنگر تھی, سینٹر پوائنٹ. مسجدوں میں فیصلے ہوتے تھے, مسجدوں میں درس ہوتے تھے, مسجدوں میں ملاقاتیں ہوتی تھیں. مسجد در حقیقت ایک اسلامک کنٹری یا اسلامک سٹی کا سینٹر پوائنٹ ہوتا تھا اس وقت. جی آج کل مسجدوں میں وہ رونق نظر نہیں آتی ہے. مسجد میں ہر چیز کا حل ہوتا تھا, فیصلے مسجد میں ہوتے تھے, مستحب نمازیں مسجد میں, لوگوں کا ملنا جلنا مسجد میں. سائل آتا تھا, سوال کرتا تھا مسجد میں, ایک اطمینان تھا کہ اس مسجد میں جائیں گے, پیغمبر ملیں گے, کوئی امام ملیں گے, ہماری مشکل حل ہو جاتی ہے. مسجد در حقیقت مشکلات کو حل کرنے کی جگہ تھی. درس ہوتا تھا, پیغمبر اسلام بیٹھتے تھے اصحاب کے ساتھ, حدیث بیان کرتے تھے. ہمارا ائمہ بیٹھتے تھے اصحاب کے ساتھ, احادیث بیان کرتے تھے, اصحاب نوٹ کرتے تھے. کہ روایت میں ہے کہ مولا کائنات حدیث بیان کر رہے تھے, اصحاب کے درمیان بیان کرتے کرتے مولا کائنات رک گئے. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں. جب رک گئے تو اصحاب نے پوچھا یا امیر المومنین کیوں آپ رک گئے, بتائیے, ہم سننا چاہتے ہیں حدیث, آپ کا کلام سننا چاہتے ہیں. امام نے فرمایا رک جاؤ, میرا ایک صحابی آنے دو, وہ بھی ہمارے بزم میں مل جائے تاکہ جو ہے وہ بھی ہمارے کلام سے مستفید ہو سکے. ابھی وہ گھر سے نکل چکا ہے, کہہ رہے ہیں ابھی وہ گھر سے نکل چکا ہے, وہ ابھی پہنچنے والا ہے. امام نے اس کی خوشبو کا احساس کیا کہ وہ گھر سے نکل چکا ہے. وہ بزم امامت میں آنے کی نیت لے کر گھر سے نکلا تھا تو اس کی خوشبو کا احساس کیا. پتہ ہے وہ کون صحابی تھے جو مسجد میں امام کے ساتھ پہنچ گئے؟ وہ تھے حضرت حجر بن عبدی. وہ گھر سے نکلے تو امام سمجھ گیا ابھی خوشبو آ رہی ہے, وہ صحابی ہمارے بزم میں آ رہا ہے. مومن خوشبو سے پہچانا جاتا ہے, مومن اس اچھی نیت سے پہچانا جاتا ہے. نیتوں پر ریوارڈ لکھے گا اللہ. کئی آیتیں ہمارے پاس ہیں جو نیتوں میں ہیں, نیتوں کے بارے میں ڈسکس ہے. کئی روایتیں ہمارے پاس, ایک الگ ٹاپک ہے, اس انٹینشن پہ ریوارڈ لکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک نیت پر انعام ملے گا, 2 انسان کی کوشش پر انعام ملتا ہے, تلاش پر انعام. نتیجے تک نہیں پہنچتا, ہر کام کرنے والا نتیجے تک نہیں پہنچتا, ہر کام کرنے والے کے رزلٹ نہیں ملتا ہے. کوشش کرے گا, کبھی کامیابی ملے گی, کبھی کامیابی نہیں ملے گی. اسٹرگل, نکلنا, حرکت کرنا, اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہم تمہیں ثواب دیں گے. جتنے اسٹیپس تم نے نیکیوں کی راہ میں لیے ہیں, ہر اسٹیپ پر ثواب ملے گا, ہر قدم پر ثواب ملے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کچھ بھی نہیں ہے مگر کوشش. جو لوگ کوشش بھی نہیں کرتے وہ اپنے ہاتھوں سے نیکیاں کھو بیٹھتے ہیں.
اچھائی کی راہ میں نیت اچھی رکھو، نکل پڑو، یہ سوچ کر کہ میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوگا، اگر یہ سوچو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ نکل پڑو، اگر کامیاب نہ بھی ہوئے تو پروردگار عالم اس ہر حرکت پر، ہر اسٹیپ پر تمہیں ثواب دے گا، تمہیں ریوارڈ دے گا۔ کوئی کوشش کو دنیا میں نہیں خریدتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں رزلٹ کیا ہے، صرف کوشش پہ نہیں ہے۔ ایک طالب علم کوشش کرے اور امتحان اچھا نہ دے، کامیاب نہ ہو تو اسے رزلٹ ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا کا قانون نتیجہ دیکھتی ہے دنیا، اللہ کوششیں دیکھتا ہے، اللہ کوششیں دیکھتا ہے۔ اتنا امام خمینی علیہ الرحمہ نے جب انقلاب کا آغاز کیا، لوگوں کو انقلاب کے لیے تیار کیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ کیسے ہو جائے گا، کیا تم کامیاب ہوگے کیا نہیں ہوگے، ایک مولوی کی بات کون سنے گا، ایک مجتہد کی بات کون سنے گا، آپ انقلاب میں کامیاب نہیں ہو۔ کتنے لوگ مشورے دینے والے ہوتے ہیں، کچھ اچھے مشورہ بھی دینے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ روکنے والے زیادہ ہوتے ہیں البتہ، کہ یہ کام نہ کرو تم کامیاب نہیں ہوگے۔ ایک مولوی کی بات کون سنے گا، ایک ملا کی بات کون سنے گا، کیسے ریولیوشن آ جائے گا۔ تو اسی حدیث کا ترجمہ آپ نے کیا، ہم کام کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ہم کام کرنے کے ذمہ دار ہیں، نتیجے کا ذمہ دار وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نتیجہ اس کے ہاتھ میں، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، نتیجہ انہیں نہیں ملتا ہے۔ نتیجہ اللہ کے حوالے کرو، کوشش اپنے اختیار میں لو، کرتے چلے جاؤ، کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ آپ اچھی طرح سن رہے ہیں تو دل کرتا ہے 2-4 گھنٹے لے لوں آج رات میں آپ کی۔ تیار ہیں آپ سننے کے لیے؟ سب مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اللہ نیت خریدتا، گھبرائیے نہیں، ایک اللہ نیت خریدتا ہے، 2 کوششوں کو خریدتا ہے، تیسرے چھوٹے چھوٹے کام بھی اللہ خرید لیتا ہے جو ہم کر کے بھول جاتے ہیں۔ کچھ کام ہمیں یاد رہتے ہیں، کچھ کام بھول جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کی ہم نے مدد کی، کس کو صدقہ دے دیا، کس کو صحیح راستہ دکھا دیا، کس کو صحیح مشورہ دے دیا۔ زندگی انسان کی 60 سال 70 سال، کتنی نیکیاں انسان نے کی ہیں، کتنے چھوٹے کام جسے ہم چھوٹا سمجھ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کہتا وہی چھوٹا تمہارے لیے بڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے کسی بھی نیک کام کو چھوٹا نہ سمجھنا، اس لیے کہ جو کام قبول ہو جاتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ جو تقوی کے ساتھ وہ کام جڑ جاتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے بھیا، وہی کام اللہ کی بارگاہ میں ممکن ہے سب سے بڑا کام ہو جائے۔ بھئی اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا کام انسان کی اعمال نامے میں لکھ دیا جائے۔ ہم چیزیں چھوٹا سمجھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بڑا، لیکن اللہ خرید لیتا ہے۔ کر کے بھول جاتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، لکھتے نہیں، فارورڈ نہیں کرتے۔ ہوتا نا، میں نے اس محفل عباس کی مجلس میں کہا تھا، پہلے زمانہ یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ نیکیاں کر کے چھپا دیتا تھا، آج نیکیاں کر کے فیس بک میں ڈال دیتا ہے، اور آج نیکیاں کر کے سوشل میڈیا میں ڈال دیتا ہے۔ آج چھپانے کا زمانہ نہیں ہے، اعلان کرنے کا زمانہ ہے جی۔ تو انسان بعض موقع ایسے بھی آتے تھے کہ انسان نیکیاں کرتا، رات کی تاریکی میں کوئی نیکی کی اور بھول گیا انسان، اسے اہمیت نہیں دی، امپورٹنس نہیں دی، راستہ چلتے چلتے کسی کی مدد کر دی، اللہ تبارک فرشتے رکھے ہیں اور ان فرشتوں کے ذریعے سے وہ نیکیاں نوٹ کر لی جاتی ہیں اور انسان کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے۔ اللہ مجلسی صاحب کتنی بزرگ عالم دین ہے، آج طالب علم پڑھ کر تھک جاتا ہے، وہ لکھتے نہیں تھکے۔ آج پڑھنا مشکل ہے ہمارے لیے، وہ لکھ کر چلے گئے۔ بحار الانوار، حیات القلوب جیسے عظیم کتابیں، تاریخی کتابیں، احادیث کی کتابیں لکھ کر چلے گئے۔ آپ کا ایک دوست اس سے بات کرتے تھے، دیکھو یار جو بھی مرتا ہے وہ واپس نہیں آتا، قبر میں کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ جو مرتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اور بچا کے ہمیں بتائے کیا وہاں پوچھا جائے گا، کون سی نیکیاں کام آتی ہیں، کہ سہولتیں کیا ہوگی وہاں پر، جو بھی جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا ہے۔ تو 2 دوستوں نے یہ آپس میں وعدہ کیا، چلو جو پہلے مر جاتا ہے وہ خواب میں آ کر بتائے گا کون سا عمل سب سے زیادہ کام آیا، وہ خواب میں آ کے بتا۔ دونوں پرہیزگار دوست تھے، متقی پرہیزگار دوست۔ آپ کا انتقال ہو گیا، یا علامہ مجلسی کا انتقال ہو گیا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، خواب میں نہیں آئے۔ ایک مرتبہ خواب میں علامہ مجلسی کو دیکھا کہ خواب میں تشریف لائے ہیں، پوچھا اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ نیکیاں جو کی تھی، بڑی بڑی نیکیوں کے بڑے بڑے سوال ہوتے ہیں، بڑی نیکیوں کے بڑے بڑے سوال
سوال ہوتے ہیں، آپ نے کتاب لکھی، کہاں سے لکھی، کیسے لکھی؟ یہ آسان نہیں ہے. جو لوگ نیکیوں کے راستے میں چلتے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. قفوہم انہم مسئولون، روک لو، ان سے سوال کرو، اس کے بعد آگے بڑھیں گے. علماء سے بھی بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں. علماء سے پہلے جو علماء کی بات سن کر عمل کر لیتے ہیں وہ علماء سے پہلے جنت میں چلے جاتے ہیں. علماء کو روک لیا جاتا ہے. علامہ آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک لائن لگی ہوئی تھی عزاداروں کی، نمازیوں کی، روزہ داروں کی، وہ جلدی جلدی جنت میں جا رہے تھے. دوسری لائن میں کھڑا ہوا تھا، مجتہد تھے، مرجع تقلید تھے. دوسری لائن میں کھڑا ہوا تھا تو دیکھا ایک ایک آدمی سے پوچھا جا رہا، گھنٹوں لگ رہے ہیں، لائن آگے ہی نہیں بڑھ رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ چلو میں بھی تو عزادار تھا، میں بھی تو حسین کا ماتم کرنے والا تھا، میں بھی تو نمازی ہوں، میں نے بھی تو سجدے کیے. آہستہ سے میں نے علماء کی لائن کو چھوڑ کر عوام کی لائن میں کھڑا ہو گیا تاکہ آسانی سے جنت میں چلا جاؤں. ایسا نہیں کہ عالم جنت میں چلا جائے گا، نہیں، کہاں سے کہا، کدھر سے کہا، حدیث کیا، آیت کا ترجمہ کیوں غلط کیا، روک لیا جائے گا. علامہ مجلسی کہتے ہیں جتنی نیکیاں بڑھی ہیں اتنے سوالات بھی بڑے تھے. ان ساری چیزیں نیکیوں میں بہار الانوار، حیات القلوب، شاگرد کی تربیت کی، جن ساری نیکیوں میں سب سے اوپر جو نیکی لکھی ہوئی تھی وہ نیکی تھی جو میں کر کے بھول گیا تھا. جو میں کر کے بھول گیا تھا وہ نیکی کیا تھی؟ کہ میں بازار سے دکان سے، ایک سیب کی دکان سے کچھ سیب لے کر اپنے گھر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچے کی نگاہ سیب پر تھی. سڑک کے کنارے ایک بچہ اس پھل کی طرف دیکھ رہا تھا. میں نے ایک سیب نکال کر اس بچے کے ہاتھ میں تھما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کو بحار الانوار کے اوپر لکھا ہوا تھا. اس نیکی نے میرے اعتبار کو بڑھا دیا. کتنی نیکی سیب دے دینا کسی بچے کو، اس کی نگاہ جو ترستی ہوئی نگاہیں تھیں اس کے اندر امید پیدا کر دینا. بھول گئے تھے، آپ نے لکھا نہیں تھا، یاد بھی نہیں کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کو وہاں پر ذکر کیا. قرآن مجید کہتا ہے جب بندے کے ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار یہ کون سی کتاب ہے، ان میں نہ چھوٹی چیز چھوڑی گئی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی گئی ہے. ہر چیز کا ذکر اس کتاب میں ہے، ہر نیکی کا ذکر ہے. خدا نہ خواستہ اس ڈائریکشن پہ بھی جائیں گے تو وہاں بھی ذکر ہو جائے، برائی کو بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے اس اعمال نامے میں. تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو، ان تکو مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے اسے رکھے گا، لکھے گا نہیں. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کیا کیا ہے، اچھا کام کیا وہ بھی دیکھیں گے، کام کیا وہ بھی دیکھیں گے. نیکیاں چھوٹی ہوں تو اللہ خرید لیتا ہے اور اس کے بدلے بڑا سا بڑا ریوارڈ دیتا ہے. کتنا ریوارڈ دیتا ہے ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، کبھی ایک انفاق کے بدلے 700 ثواب پروردگار عالم 700 برابر ثواب دے گا. کبھی کبھار من غیر یحتسب، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، بغیر حساب، تم کیلکولیشن بھی دنیا میں بھی نہیں لا سکتے. ایک نیکی کے بدلے اللہ ممکن ہے بہت سارا انعام دے دے جسے انسان اٹھا نہیں پائے گا، انسان گن نہیں پائے گا، کیلکولیٹ نہیں کر پائے گا. چھوٹی سی نیکی خرید لیتا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی نیکی کو بھی خرید لیتا ہے. بڑی سے بڑا مال بھی ہم دے دیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کہتا ہے مجھے دے دو، اس لیے کہ انعام دینے والا وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس سے بڑا کون ہے انعام دینے والا. اس لیے پیغمبر اسلام سے حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس حدیث کو امام علی علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں نقل کیا ہے، تمہارے نفسوں کی قیمت ہے، تمہارے وجود کی قیمت ہے. فلا تبیعوها الا بالجنہ، بیچنا ہی چاہتے ہو اپنے وجود کو اور اپنے نفس کو بیچنا چاہتے ہو تو اللہ کے ہاتھوں میں بیچو جو تمہیں نفس کے بدلے جنت دے سکے. دنیا میں کسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ انسان کے نفس کو لے لے وہ جنت دے دے؟ جنت کو انعام میں دے سکے؟ انسان کے نفس کی قیمت، وجود کی قیمت جنت ہے، اور جنت سے کم پر نہ بیچو، جنت سے کم پر نہ بیچو. اس لیے یہ وہ وجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سی بڑی چیز جو انسان کا نفس ہے وہ بھی خرید لیتا ہے. تو خریدنے والا کون؟ اللہ. چھوٹی چیز خریدے گا، انٹینشن کو خریدے گا، کوشش کو خریدے گا، بڑی چیزوں کو خریدے گا، لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں اللہ کے. کس سے خریدے گا؟ مال کس سے لے گا؟ ایک، مال پاک ہونا چاہیے. مال کی مثال دے رہا ہوں، ہر چیز، وجود پاک ہونا چاہیے، مال پاک ہونا چاہیے،
حلال ہو، پاک ہو، طیب ہو، غصبی نہ ہو، اخلاص کے ساتھ انسان اللہ کی بارگاہ میں بیچنے کے لیے تیار ہو جائے، سنسیئرٹی کے ساتھ بیچنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ ان سب چیزوں کو خرید لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پاک چیزیں ہی پرواز کرتی ہیں، جو چیزیں پاک نہیں ہیں وہ اڑنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں، وہ اوپر جانے کے قابل نہیں ہوتی، چیز اوپر جائے گی نہیں، مارکیٹ میں وہ چیز رکھی نہیں جائے گی تو نہ بیچنے کا موقع آئے گا نہ خریدنے کا موقع آئے گا۔ معرفت بھی ضروری ہے، کس کو بیچا جا رہا ہے، کتنے میں بیچا جا رہا ہے، اگر معرفت نہ ہو انسان سکوں میں بیچ دیتا ہے، کوڑیوں کے دام بیچ دیتا ہے۔ پتہ ہے حضرت یوسف کے بھائیوں کو یوسف کی معرفت نہیں تھی، نہیں جانتے تھے یہ یوسف ہے، ان کے بھائی جو نہیں جانتے تھے یہ یوسف ہے، قرآن کہتا ہے انہوں نے چند درہموں میں یوسف کو بیچ دیا، اگر جانتے تھے نبی بننے والے ہیں، کنگ بننے والے تھوڑی بیچتے۔ معرفت کی کمی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو یا دوسروں کو یا چیزوں کو کم قیمت پر بیچ دیتا ہے، جتنی معرفت بڑھے گی اتنا ہی انسان کو ریوارڈ ملے گا، انعام اتنا ہی انعام انسان کو ملتا ہے۔ اللہ پاک چیزوں کو خریدتا ہے، اللہ حلال چیزوں کو خریدتا ہے، پاک و طاہر چیزوں کو خریدتا ہے، سنسیئر جو چیزیں انجام دی جاتی ہیں اس کو خریدتا ہے، وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اگر اس میں سنسیئرٹی آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھے دے دو، میں اس چیز کو خریدنے والا ہوں، چاہے وہ ایک سجدہ ہو، ایک قیام ہو، ایک تسبیح ہو، ایک 2 رکعت نماز ہو یا تمہارا روزہ ہو۔ بات یہاں تک میں لے آیا، تو چلیے دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی طور پر ہم مولا کائنات کی جو تعریف کرتے ہیں، جو مدح کرتے ہیں، پروردگار عالم نے کس طرح آپ نے جو چیزیں پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو خریدا ہے۔ وہ کتنی انگوٹھی پاک تھی، رنگ مولا کائنات کے ہاتھ کی، جب سائل نے آ کر سوال کیا مسجد کے باہر کہ میں بھوکا ہوں اور میں پیاسا ہوں، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ امام علی نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، سائل آیا اور آنے کے بعد اس نے انگلی سے انگوٹھی کو اتار کر لے گیا۔ یہ انفاق، یہ زکوٰۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ ولایت کے ذریعے سے اس کا ذکر کیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حالت رکوع میں انگشتری دیتے ہیں، انگوٹھی دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آ جاتا ہے پروردگار ان کی تعریف کرنے لگتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد۔ آپ کہیں گے یہ رنگ کی قیمت کیا ہے، یہ انگوٹھی کی قیمت کیا ہے؟ عمل اگر اخلاص کے ساتھ ہو، عمل اگر پاکیزگی کے ساتھ ہو، انٹینشن کلیئر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل کر کے ان کی مدح کرتا ہے۔ کئی اصحاب کے سلسلے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، ایک انگوٹھی اتنی پاک تھی، نہیں چلیے تھوڑا بہت اور آگے بڑھیں، انگوٹھی ہے جو بے جان ہے، کچھ رزق کی بات بھی کریں، روٹیاں اتنی پاک تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انسان میں ذکر کیا ہے کہ خاندان اہل بیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روٹیوں کو بھی خرید لیا جن روٹیوں کو آپ نے کبھی یتیم کو دیا تھا، کبھی مسکین کو دیا تھا، کبھی اسیر کو دیا تھا۔ مکمل 3 دن روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کا موقع آیا، دروازہ کھٹکھٹایا یتیم نے کہ میں بھوکا ہوں، اپنی افطار کی روٹی دے دی، مولا کائنات نے دی، شہزادی کونین نے دی، حسن و حسین نے وہ روٹیاں دی، جناب فضہ نے وہ روٹی دے دی، وہ 5 روٹیاں لے کر سائل چلا گیا، کبھی یتیم، کبھی مسکین، کبھی اسیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مجھے وہ روٹیاں پسند ہیں، وہ آپ کا انٹینشن پسند ہے، وہ آپ کی نیت پسند ہے، وہ آپ کی کوشش پسند ہے، وہ آپ کا چھوٹا کام پسند ہے، نہیں، وہ آپ کا بڑا کام پسند ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ انہوں نے دی روٹیاں راہ خدا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ انہوں نے روٹیاں دی لیکن انتظار نہیں کیا کہ بندہ آئے کہے تھینک یو بولے،
صلوات پڑھے ہیں، شکریہ ادا کرے. انہوں نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا، بلکہ یہ اعلان کیا ہم محبت پروردگار میں، محبت اللہ میں یہ روٹیاں دے رہے ہیں، خالصتاً للہ فی سبیل اللہ، للہ یہ روٹیاں دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا روٹیاں دی آپ نے، صبر کیا، وہ صبر ہمیں پسند آیا، وہ تمہارا انفاق ہمیں پسند آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انسان میں بہترین انسانوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. ان کا ریوارڈ کیا ہے، ان کی جزا کیا ہے جو انہوں نے یہ کام کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی ایک مثال ہے، ہمارے لیے بھی نمونہ ہے. کوئی یتیم بھوکا نہ سو جائے، کوئی مسکین بھوکا نہ سو جائے، کوئی اسیر بھوکا نہ سو جائے. اللہ کا خیال کرتے ہوئے ان سے توقع نہ رکھو وہ تھینک یو کہیں گے، ان سے توقع نہ رکھو وہ تمہارا نام لے کر صلوات پڑھیں گے. نہیں، اللہ کی راہ میں دے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جزاؤہم بما صبروا جنتا وحریرا. پروردگار عالم صبر کے بدلے تمہیں جنت عطا کرتا ہے، صبر کے بدلے جنت کی بہترین نعمتیں عطا کرتا ہے. 14 نعمتوں کا ذکر کیا ہے پروردگار عالم نے سورہ انسان میں، اس ایک انفاق کے بدلے میں، اس ایک تجارت کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ میں روٹیاں دی اور جنت لے لی. ڈاکٹر پیام اعظمی انڈیا کے شاعر گزرے ہیں، بڑے خوبصورت شعر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عرش اعظم، سورہ دہر سورہ ناس نازل ہوا فضیلت میں کہ عرش اعظم سے چلا شان سخاوت دیکھ کر، دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا. دست زہرا کی لطافت، نفس زہرا کی کشش، روٹیاں اوپر گئی پان نیچے آ گیا. جب کسی کی مدد کرتے ہیں نا، وہ روٹیاں سائل کے جاتی ہیں. کبھی تصور نہ کریں کہ ہم کسی فقیر کی مدد کریں گے تو وہ پیسہ یا وہ روٹی سائل کے ہاتھ میں جائیں گے. نہیں، سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ روٹی وہ پیسہ اللہ کی رحمت کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. اس لیے چوتھے امام جب کسی فقیر کی مدد کرتے تھے، وہ آپ سے پیسہ لے لیتا تھا تو فقیر کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، فقیر کے ہاتھ کا بوسہ لیتے. تو پوچھتے مولا آپ فقیر کے ہاتھ کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ کہ نہیں، یہ جو پیسہ میں اس کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہوں یا ہاتھ میں پہلے جسم کی طرح نہیں، ایک فیل کرے کہ رحمت پروردگار کتنی قریب ہے انسان سے. تو پروردگار عالم وہ روٹیاں خرید لیتا ہے. انگوٹھی خرید لی، وہ روٹیاں خرید لی. آئے نجوا کون سی آیت ہے؟ آئے نجوا میں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان نازل کیا. اب جو پیغمبر اسلام سے سوال کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ آتے تھے پیغمبر اسلام سے یوں ہی سوال، یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یا رسول اللہ وہ کیا ہے، یا رسول اللہ اس کا جواب کیا ہے، یا رسول اللہ اس کا جواب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں بندہ، یہ لیڈر ہے، یہ تمہارا امام ہے، اس کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے، اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے، اس کے پاس اور بھی کام ہے. بلا وجہ بے تکے سوالات کر کے رسول کا ٹائم ویسٹ مت کرو. اس کی ذمہ داریاں بہت ہیں، بہت ذمہ داریاں. وہ رسول ہے اللہ کا، آیتیں پہنچانا ہے، شاگردوں کو تربیت کرنا ہے، ایک اسلام کا سلسلہ آگے بڑھنا ہے. تو نہیں، اصحاب رکتے نہیں تھے، لوگ آتے تھے بددعا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو اللہ نے کہا ٹیکس لگاؤ. جی ایکسیپٹ کریں گے ٹیکس لگاؤ. کیا ٹیکس ہے؟ جو بھی رسول سے ایک سوال کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ 1 درہم کسی فقیر کو دے، آئے سوال کرے جواب لے جائے. 1 درہم فقیر کو دے، سوال کرے، 1 درہم فقیر کو دے جو بھی سوال کرنا چاہتا ہے. بعض روایتوں میں کہ 3 دن گزر گئے، جب ٹیکس لگتی ہے نا لوگوں کو پتلی گلیاں یاد آ جاتی ہیں، پیچھے کے دروازے یاد آ جاتے ہیں اور نکل گئے لوگ. کوئی سوال کرنے کے لیے آ نہیں رہا ہے. کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھیے گا، آپ کامنٹری اٹھا کر دیکھیے گا، پڑھیے گا، احادیث اٹھا کر دیکھیے گا، کوئی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے پہلے جس نے فقیر کی مدد کی اور سوال کیا وہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. مولا علی کہتے ہیں میرے پاس 10 سوال تھے، میں نے 10 فقیروں کی مدد کی اور 10 سوال پیغمبر اسلام سے کیے اور پیغمبر اسلام نے 10 سوالوں کے مجھے جواب دیے ہیں. اور 10 سوال بھی تاریخ میں موجود ہے، آپ نے کیا پوچھا اور پیغمبر اسلام نے کیا جواب دیا. انشاءاللہ کبھی اس کا ذکر کروں گا. تو یہ آیت نجوا میں مدد، درہم، جو درہم مولا کائنات نے جو راہ خدا میں خرچ کیا، کسی سائل کی مدد کی، ایک سکہ، 1 درہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درہم کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد ٹیکس ختم ہو گیا.
جب لوگوں کو احساس ہو گیا کہ رسول کو زحمت نہیں دینی ہے، ان کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے، وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اس کے بعد آج آیت نہیں ہے، آج کسی مولانا سے سوال کرنے کے لیے آپ کو درہم دینے کی ضرورت نہیں ہے، سوچو بھی نہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ہوتا نا ایک سوال کا ٹیکس لگا دیا جائے، ایک کال پر 1 درہم، استخارے پر 10 درہم، ہو سکتا ہے ٹیکس، یعنی اللہ نے کہا اس ٹیکس کو ختم کرو، علم پھیلے، اس کو ٹیکس کی رکاوٹ بھی نہ ہو۔ اس میں ٹیکس ہو سکتی ہے، سوال و جواب میں ٹیکس نہیں ہوتا ہے، سوال و جواب میں کسی کے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ ٹیکس ختم ہو گیا۔ تو درہم میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک منزل کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ ایک روٹی خرید لی اللہ نے، اتنی پاک انگوٹھی خرید لی، اتنی پاک درہم لے لیا اللہ نے، پاک درہم۔ سب سے بڑی جو مولا کائنات کا وجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب ہجرت کہا، اے علی مجھے وہ نفس بھی چاہیے جو رسول کی جان بچانے کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ شب ہجرت پیغمبر اسلام نے امام علی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کیا میرے بستر پر سو جاؤ گے، کیا میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ مولا کائنات کا جواب تھا، یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول اسلام نے کہا ہاں، تو حکم پروردگار ہے، یا رسول اللہ آپ کی جان بچ رہی ہے تو یہ علی سو جائے گا، یہ علی سو جائے گا۔ اور خود مولا کائنات کہتے ہیں اتنی اچھی نیند مجھے اس رات میں آئی، کبھی نہیں آئی۔ تلواروں کے سائے میں تو انسان کی نیند کو اچاٹ ہو جانا چاہیے تھا، نیند نہیں آنی چاہیے تھا۔ اللہ کہتے نہیں جتنی نیند، اس لیے کہ رسول کی اطاعت میں سکون ہے۔ پتہ نہیں جملہ پہنچا کہ رسول کی اطاعت میں سکون ہے، پیروی کر کے دیکھو بے چینیاں کیسے دور ہو جاتی ہیں، اطاعت کر کے دیکھو کیسے سکون کی نیند آتی ہے۔ ظلم کرے گا تو بے چینی بڑھ جائے گی، اطاعت کرو گے تو سکون آئے گا۔ علی نے کہا آپ کی اطاعت میں، آپ حکم دے رہے ہیں، آپ کے بستر میں اس سے بڑھ کر سعادت کیا چاہیے؟ رسول کا بستر ہو، رسول کی چادر ہو، موت بھی آ جائے تو شہادت ہے بھیا، موت بھی آ جائے تو شہادت۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو دعا کرتے ہیں پروردگار مدینہ جانا نصیب ہو، اس کے بعد کیا کہتے ہیں اشعار میں؟ جی جانا نصیب ہو اور نہ آنا نصیب ہو۔ یہ کتنی اچھی دعا کرتے ہیں، دیکھیے گا یا رسول اللہ آپ کے شہر میں ہمیں جانا نصیب ہو اور اس کے بعد ہم پلٹ کر نہ آئیں، موت بھی آئے تو رسول کے شہر میں آ جائے، رسول کا روزہ جہاں پر ہے وہ موت آ جائے۔ ہم آنا نہیں چاہتے واپس، دنیا کی مجبوری ہے جو ہم آ جاتے ہیں۔ جانا نصیب ہو اور نہ آنا نصیب ہو، اسی کہ رسول کا شہر ہے، اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہے؟ رسول کا شہر ہو، رسول کا گھر ہو، رسول کا بستر ہو، رسول کی چادر ہو اور اس پر آدمی سو جائے اور چین کی نیند آتی ہے۔ جوش ملی آبادی کہتے ہیں جس روز مدینے کو سدھارے تھے پیمبر، اس روز برادر کی جگہ پر تھا برادر۔ دیکھیں وقت پر بھائی کام آتا ہے، بھائیوں کو مت چھوڑیے گا۔ برادرہڈ یا سسٹرہڈ کے جو نعرے لگتے ہیں وہ صرف نعروں کی حد تک نہیں، پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے۔ رشتہ داریاں بہت کام آتی ہیں، بھائی کے بھائی بہت کام آتا ہے جی۔ اب آج کل اگرچہ زمانہ کہتے ہیں آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، پتہ نہیں گلوبل ولیج کا زمانہ ہے، مارس پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، چاند پر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن پڑوس میں اپنے بھائی کے گھر میں کیا خبر ہے انسان کو پتہ نہیں ہے۔ مارس میں ہم زمین خریدیں گے، ارے پڑوس میں بھائی بھوکا سو رہا ہے، اس کے لیے روٹی تو دے دو، بعد میں جا کے مارس میں زمین خریدو گے۔ کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ دور رہنے والوں سے مل سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، کر بھی رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ کر سکتے ہو میں اور کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ جسے جوش ملی آبادی کہتے ہیں ارباب آشتی ہم تن جنگ ہو گئے، ہم جس قدر وسیع ہوئے تنگ ہو گئے۔ جتنی دنیا میں سہولتیں بڑھی پریشانیاں بھی بڑھ گئی۔ وہ زمانہ کتنا اچھا تھا، امکانات کم تھے، دوستی زیادہ تھی۔ آج زمانہ کتنا بگڑ گیا ہے، فیسلٹیز بڑھ گئے ہیں، دوستیاں کم ہو گئی ہیں، خیال کم ہو گیا۔ اس زمانے کی ترقی لے کر کیا کریں گے جو بھائی سے بھائی کو بچھاڑ کر دے؟ وہ ترقی کا فائدہ ہی نہیں ہے جو بھائی سے بہن کو جدائی کر دے۔ وہ دولت کا فائدہ کیا جو رشتہ داروں کو لڑا دے؟ کیا کریں گے وہ دولت لے کر؟ کتنے دن کام آئے گی؟ تو بھائی کے بھائی کام آتا ہے، یقین مانیے۔ میں آپ کو ربط دوں گا بھائی سے بھائی کیسے کام آتا ہے، کہ جب آپ شب ہجرت دیکھ لیجئے گا بھائی کے بھائی کام آیا، کربلا کا دشت دیکھ لیجئے گا بھائی کے بھائی کام آیا ہے۔ وہاں رسول کے ساتھ ہے علی، یہاں حسین کے ساتھ ہے عباس۔
کہ بھائی کے بھائی کام نہیں آتے کیا؟ کون کہتا بھائی کے بھائی کام نہیں آتے؟ راہ ہدایت میں اگر رشتہ دار ساتھ نہ دیں، ہدایت کا پیغام نہیں پہنچے گا، نہیں پہنچے گا۔ جس روز مدینے کو سدھارے تھے پیمبر، اس روز برادر کی جگہ پر تھا برادر، ہر چند کے تیغوں کی چمک تھی، سر بستر سوتا تھا بڑے چین سے، تانے ہوئے چادر، دنیا میں کوئی ایسا جری ہو نہیں سکتا جس طرح یہ سوئے تھے کوئی سو نہیں سکتا۔ نیند بھی آنا چاہیے نا بھی، رسول کے اطاعت میں سکون والی نیند آتی ہے۔ اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی پسند کو رسول کی خواہش پر، رسول کی تمنا پر، رسول کے آرزو پر، رسول کی پسند پر قربان کر دیا۔ یہ کہہ سکتے تھے نا، یہ میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کہہ سکتے تھے مولا کہنا شیر خدا تھے، شجاعت تھی، یا رسول اللہ آپ سو جائیے میں دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہوں دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔ بول سکتے تھے؟ نہیں بول سکتے تھے، طاقت تھی نا، شجاعت تھے، شیر دل، شیر خدا تھے، اسد اللہ تھے، کہہ سکتے تھے آپ بستر پر سو جائیے میں دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہوں دیکھتا ہوں کون آتا ہے یہاں پر۔ تو 40 آدمی تو تھے کفار کے، وہ 40 آدمی کچھ بڑی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ دیکھ توجہ کا طالب ہو میرے عزیزوں، میں نتیجہ لینا چاہ رہا تھا یہاں تک۔ آپ سب اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، شب عاشور ہے، دیکھیں رسول کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، وہ علی سے سیکھیں اور حسین سے سیکھیں۔ مولا کائنات نے کہا، چونکہ مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کی زبان سے سنا تھا لفظ سو جاؤ گے، کیا سو گے میرے بستر پر؟ علی نہیں چاہتے تھے کہ رسول لفظ کو بدل ڈالے، لفظ بدلنے نہیں دیا۔ اطاعت اسے کہتے ہیں رسول کے سامنے انسان کی زبان بند ہو جائے۔ رسول یعنی اللہ کے رسول، رسول کے حضور میں جو زبان چلاتا ہے وہ کبھی رسول کا صحابی یا رسول کا عاشق نہیں ہوتا۔ رسول نے کہا لڑو تو لڑیں، رسول نے کہا رک جاؤ تو رک جائیں، رسول نے کہا چلو تو چلیں، رسول کہیں سو جاؤ تو سو جائے۔ یہ کمال بندگی ہے، کمال اطاعت ہے۔ سو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مجھے وہ نفس چاہیے، وہ نفس چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے جو سو جاتے ہیں، اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفسوں کو خرید لیتا ہے، ان نفسوں کو خرید لیتا ہے، اس لیے کہ وہ خریدنے کے لیے تیار ہے، اور جنت میں ریوارڈ میں دے گا تو سوائے اللہ کی کوئی ریوارڈ نہیں دے سکتا ہے۔ انگوٹھی اللہ نے خرید لی، روٹی اللہ نے خرید لی، درہم اللہ نے مانگ لی، نفس اللہ نے خرید لیا، اور کیا چاہیے مجھے؟ یعنی ایک پیغام جو ہمارے لیے ہے، اللہ کے راستے میں چلتے چلے جاؤ، تمہارے ہر ایکشن کو، ہر عمل کو اللہ خریدے گا، اور ہر ایک کے بدلے کئی گنا ثواب دے گا، تم گن نہیں سکتے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھوں میں بیچو۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھوں پر بیچنے کی کوشش کی، ارادہ بھی کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، لوگ خریدیں گے، ان میں اجر دینے کی طاقت نہیں ہے، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ دنیا والے خریدیں گے، انعام تو نہیں دے سکتی دنیا، طاقت ہی نہیں ہے۔ کیا میری 2 رکعت نماز کا انعام دنیا دے سکتی ہے؟ کیا دنیا میرے ایک سجدے کا ریوارڈ دے سکتی ہے؟ کس میں طاقت ہے میرا ایک سجدہ خرید سکے؟ کس میں طاقت ہے میری 2 رکعت نماز خرید سکے؟ کسی میں طاقت نہیں ہے۔ اس لیے ہم قیامت کا انتظار کرتے ہیں، ریوارڈ دینے والا اللہ۔ اس دنیا میں ریوارڈ اٹھانے کی طاقت بھی نہیں ہے، دینے لگے دنیا میں انعام، لے لو لے لو، اوپر سے برسنے لگے انعام، تو دنیا میں جگہ نہیں ملے گی ریوارڈ کو رکھنے کے لیے۔ دنیا لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ دنیا میں ان لمیٹڈ خواہش والا بندہ۔ کتنی خواہشیں ہماری؟ لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ؟ ان لمیٹڈ خواہشات، یہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، پیٹ بھرتا ہی نہیں، خواہشات پوری ہی نہیں ہوتی۔ لمیٹڈ دنیا میں ان لمیٹڈ خواہشات، تو اٹھا نہیں پائے گا بندہ، گر جائے گا، بدن اس کا کمزور ہے، جگہ نہیں رکھ پائے گا، کیا کرے گا؟ ان لمیٹڈ خواہشات کے لیے ان لمیٹڈ دنیا چاہیے، وہ آخرت ہے، وہ آخرت ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ الی ربکم
وجنت عرضها السماوات والارض، جنت کی وسعت کتنی ہے؟ زمین و آسمان کے برابر، اس سے بھی کہیں زیادہ. اور وہ آخرت اتنی بڑی ہے کہ وہاں پر بندہ انعامات کو لے سکتا ہے اور انعامات کو حاصل بھی کر سکتا ہے. دنیا میں نہیں. ان لمیٹڈ خواہشات کے لیے ان لمیٹڈ ورلڈ چاہیے. اس لیے ہمیں مرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں انسان موت نہیں چاہتا، پروردگار میں مرنا نہیں چاہتے. اللہ کہا یہ ایک بار مر جاؤ اور اس کے بعد پھر میں مرنے نہیں دوں گا. ایک بار مر کے آ جاؤ، ایک بار روح کو میرے حوالے کرو، اس کے بعد تم خالدین فیہا، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو. آنا پڑے گا، یوں ہی نہیں بھیجی نہیں جائے گی جنت نیچے، تمہیں آنا پڑے گا. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، ایک ہی موت تمہیں آنی ہے، آ جاؤ اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہو جنت میں خالدین فیہا. ایک بار مرنا پڑے گا. آدمی جتنا بھی پلان بنا لے، جتنی بھی کوشش کر لے، جتنا بھی مضبوط گھر بنا لے، اسے یہاں سے جانا ہی پڑے گا. انجینئر سے کہتا ہے، آرکیٹیکٹ سے کہتا ہے ایسا گھر بناؤ جو 200 سال کام آئے، 100 سال کام آئے. بندے کو جینا 70 سال ہے، 100 سال کا گھر بناتا ہے. جینا 80 سال ہے، 200 سال کا گھر ٹوٹے نہیں، آندھیوں سے ٹکرائے، سیلابوں سے ٹکرائے، طوفانوں سے مضبوط گھر ہو. ٹھیک ہے، آواز قدرت آئے گی بنا لو، لیکن ایک نہ ایک دن تم اس گھر کو بھی چھوڑ کر جانا ہے. موت تو آنی ہی ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ جب کائنات کا سب سے عظیم انسان، کائنات کا سب سے عظیم انسان نہیں، خزانہ قدرت کا سب سے عظیم جوہر و گوہر، رسول خدا ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نہیں رہے تو ہم اور آپ رہیں گے کیا؟ ہم کہاں سے رہیں؟ یہاں سے جانا ہی. اس لیے جب مکے سے نکل رہے تھے امام حسین علیہ السلام نے کہا مرنا ہی ہے بھیا، موت تمہارے گلے کا ہار ہے، موت تمہارے گلے کا ہار ہے، زینت ہے تمہارے لیے، ڈیکوریشن ہے تمہارے لیے، آرنامنٹیشن ہے تمہارے لیے. تمہیں موت کے ساتھ رہنا ہی ہے، چلنا ہی ہے. بہتر کہ انسان موت کو اختیار کر لے، چوز کرے موت کو. پیدا ہونا ہمارے اختیار میں نہیں تھا، مرنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہم اختیار کے لگ کرتے ہیں، لیکن کیسے مرنا وہ اختیار میں ہے. مرنا ہی ہے. راہ خدا میں اگر جان چلی جائے اس سے اچھا مرنا کیا ہے؟ شہادت سے بہتر موت کون سی ہے؟ جو انسان شہید ہو جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ رزق پاتے ہیں اللہ سے، وہ زندہ ہوتے ہیں. مر کے دیکھو راہ خدا میں کس طرح اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے. 1400 سال کے بعد ہم اس امام بارگاہ میں بیٹھ کر اس کا ذکر کر رہے ہیں جس نے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر دیا. اے حسین شہید، تجھ پر ہمارا سلام. السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید. اے شہید تجھ پر ہمارا سلام، اے شہید کے بیٹے تجھ پر ہمارا سلام، اے شہید کے بھائی تجھ پر ہمارا سلام. شب عاشور ہے نا، مولا علی اصغر کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اے شہیدوں کے پدر تجھ پر ہمارا سلام. حسین نے اپنے دونوں بچوں کو راہ خدا میں قربان کر دیا. ایک کا نام اکبر ہے، ایک کا نام اصغر ہے. ایک 18 سال کا جوان جو باپ کی کمر کی طاقت ہوتا ہے، دوسرا 6 ماہ اصغر جو باپ کی تمنا ہے اس سے جڑی ہوتی ہے. عالم دین نے خواب میں امام حسین کو دیکھا کہ آپ کے بدن پر زخم نہیں تھے، مندمل ہو چکے تھے، ٹھیک ہو چکے تھے. اس نے سوال کیا، مولا ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ آپ کے بدن پر 313 زخم تھے، وہ زخم کیا ہوئے؟ کہ وہ زخم مجلسوں کے ذریعے سے، عزاداریوں کے ذریعے سے اچھے ہو گئے، ٹھیک ہو گئے. لیکن مولا یہ آپ کے سینے پر 2 زخم کون سے ہیں، 2 داغ کون سے ہیں؟ امام نے کہا یہ 2 داغ میرے 2 بچوں کے ہیں، ایک اکبر کا داغ ہے، ایک اصغر کا داغ ہے. باپ نہیں بھلا پائے گا اور ماں نہیں بھلا پائے گی. یہ 2 داغ باقی رہیں گے. کب تک؟ قیامت تک باقی رہیں گے. ان داغوں کا کوئی علاج نہیں ہے.
ان زخموں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آج کی شب حسین تیاری کر رہے ہیں کل کے لیے، عاشور کے لیے تیاری کر رہے ہیں، مائیں تیاری کر رہے ہیں، یہ خیمے میں حضرت زینب اور محمد کو تیار کر رہی ہے، یہ خیمے میں کلثوم عباس سے بات کر رہی ہے، یہ خیمے میں زینب و حسین آپس میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ خیمہ ایسا ہے جہاں بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں مصائب کی رات ہے، اپنی توجہات کو لے جائیے کربلا۔ یہ خیمے میں بات کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس خیمے میں طریقہ کیا تھا؟ ایک ماں ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ، ماں بار بار اس بچے کو دیکھتی ہے، چہرے کو، پتہ نہیں کیا دعا کر رہی ہوگی۔ وہ کون سا کس کا خیمہ ہے؟ وہ رباب کا خیمہ ہے، وہ چھوٹا بچہ علی اصغر ہے۔ کیا یہ علی اصغر بھی کل شہید ہوگا؟ کیا یہ علی اصغر بھی کل مارا جائے گا؟ ہاں وہ وقت قریب ہی آ گیا زیادہ، جب امام نے مقتل میں حل من ناصر و ینصرنا کی آواز بلند کی، امام کی آواز سن کر خیموں میں کوہرام بپا رونے کی آواز بلند ہوئی۔ امام خیموں میں آئے، کیا دیکھا کہ بچہ ہاتھ میں ہے رباب کے، اور بیویوں کے درمیان گریے کی آواز بلند ہے۔ امام نے بچے کو لیا، مقتل کی طرف امام چلے، ابا کا دامن بچے کے سر پر ڈال دیا تھا تاکہ کربلا کی دھوپ کا اثر اس بچے کے چہرے پر نہ ہو۔ بڑی دھوپ تھی کربلا میں، بڑی گرمی تھی کربلا میں، امام لے جا رہے تھے بچے کو مقتل کی طرف، یہ کہنے کے لیے ظالموں اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ظالموں اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ایک قطرہ پانی خیموں میں نہیں ہے۔ اگر تمہارے گمان بد میں حسین قصوروار ہے تو بس اتنا بتا دو، اس بچے کا قصور کیا؟ اتنا بتا دو اس بچے کا قصور کیا ہے؟ ہے کوئی تم میں صاحب اولاد جو آئے اس بچے کو پانی پلا دے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ تو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے جو کربلا کی دھوپ کی وجہ سے زمین گرم ہو چکی تھی، امام نے چھوٹے سے بچے کو کربلا کے دشت میں لٹایا اور اپنا چہرہ موڑ لیا۔ ظالموں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے میں پانی پینا چاہتا ہوں، لو میں اپنے چہرے کو موڑ لیتا ہوں، آؤ اس بچے کو پانی پلا دو۔ امام اتنا روتے گئے، امام کے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ارے پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ امام نے اپنے بچے کو ہاتھوں پہ بلند کیا، اے حجت خدا کے بیٹے اتمام پہ حجت کر دے۔ سوکھے لبوں پر اصغر نے سوکھی زبان کو پھیرا، ادھر حرملہ تیر چلانا چاہتا ہے، ہاتھوں میں لرزہ آتا ہے اور تیر زمین پر گر جاتا ہے۔ عمر سعد آگے بڑھ کر کہتا ہے حرملہ تجھے کیا ہو گیا؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ عربوں میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، تیر چلاتا کیوں نہیں ہے؟ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ یہ بچہ نہیں ہے، یہ حسین کا کلام ہے، یہ حسین کا کلام ہے۔ جب تک یہ بچہ ہاتھوں پر رہے گا دشمن کی فوج روتی رہے گی۔ اقطع کلام الحسین، دوسری مرتبہ تیر کمان میں جوڑا، پھر ہاتھوں سے چھوٹ گیا، تیسری مرتبہ عمر سعد کہتا ہے تجھے کیا ہو گیا؟ اور ملا کہتا عمر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ سکتا۔ ارے جب بھی میں تیر چلانا چاہتا ہوں ایک چادر پوش بی بی اصغر کے قریب آتی کہتی ہے ظالم میرا بچہ ہے بے گناہ۔
میرے بچے کا قصور کیا ہے؟ لیکن سخت مزاج اتنے تھے ظالم نے تیر سے شعبہ اصغر کے گلے پہ چلایا، فَتُبِهَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ارے اصغر کا گلا سوا ہو گیا، کان سے لے کر کان تک کٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ امام نے خون کو ہاتھوں میں لیا، اپنے چہرے پر ملا، اور امام اس بچے کو لے کر خیموں کی طرف آ رہے ہیں۔ کتنا صابر ہے میرا امام، ارے کتنا صابر و شاکر ہے میرا امام، بچے کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، خیموں کی طرف آ رہا ہے۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا حسین کے لیے کہ حسین خیموں کے اندر جائے۔ دو مقام ایسے ہیں، حسین سنبھلے اور پھر آگے بڑھے ہیں۔ ایک جب قاسم کے بدن کے ٹکڑے امام چادر میں سمیٹ کر لائے تھے، امام ٹھہرے، سنبھلے، اور اس کے بعد چاربا کے دامن کو خیمے کے درمیان رکھ دیا تھا۔ دوسرا موقع یہ ہے، شاید امام یہ سوچ رہے تھے کہ میں باپ و صبر کر لوں گا، اس حالت میں ماں بچے کو دیکھے گی تو کیا؟ روزے عاشورہ میں ایک عمل انجام دیتے ہیں، 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں۔ امام نے یہ عمل کربلا کے دشت میں انجام دیا، ہاتھوں میں اصغر کا جنازہ، 7 مرتبہ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تیری قضا و قدر پر حسین راضی ہے۔ ہمت کر کے حسین آگے بڑھے، ابھی خیمے میں داخل ہوئے تھے، ایک چھوٹی سی بچی دوڑ کر آئی جس کا نام سکینہ کہا گیا ہے۔ اس نے پہلا سوال کیا، بابا میرے بھیا کو پانی پلا دے۔ میرے بھیا کو پانی مل گیا۔ عزادار حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اصغر کے سر سے ابا کے دامن کو ہٹا دیا۔ نہیں بیٹا، پانی تو نہیں ملا، پانی کے بدلے تیر سے شعبہ بچے کے گلے پر ارے چلا دیا گیا، بچہ شہید ہو گیا۔ حسین بچے کو لے آئے، رباب کے ہاتھوں میں دیا، قربان جائے کربلا کی ماں کے ممتا پر۔ ماں نے بچے کو صبر کے ساتھ لیا، ایک مرتبہ غور سے بچے کو دیکھا، ایک مصیبت کا جملہ کہا، تاریخ نے اس مصیبت کے جملے کو ثبت کیا ہے۔ رباب نے کہا، اب مثلو کا یا بنیا یذبح و ینہر، بیٹا اصغر کیا تجھ جیسا بھی ذبح کیا؟ بیٹا کہ تجھ جیسا بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ ارے تیرے گلے کو کاٹ دیا گیا، تیرے گلے کو ذبح کر دیا گیا۔ حسین بچے کو لے آئے، خیمے کے درمیان اور ایک تلوہ ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کھودی اور ایک آرونے کی آواز اٹھی۔ حسین نے دائیں دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ ایک مرتبہ ذوالفقار کی طرف دیکھا، ارے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پوچھا، ہے ذوالفقار تو کیوں رو رہی ہے؟ ارے ذوالفقار نے کہا، آقا میں لڑنے کے لیے آئی تھی، بے شیر کی قبر کھودنے کے۔ مظلوم اصغر غریب